السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک صحابی رسول کی زندگی کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس عظیم اور جلیل القدر صحابی کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو کہ ان چند صحابہ میں یا ان چند مسلمانوں میں شامل ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کی دعوت مبارکہ کو قبول کرنے والے اول صحابہ میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ جب ہم آپ کے قبول اسلام کا واقعہ ملاحظہ کرتے ہیں تو جس وقت نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا اس وقت آپ بصرہ کی جانب کسی تجارتی قافلے کی طرف گئے ہوئے تھے، بصرہ یا شام کسی علاقے کی طرف تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بہرحال جب اس علاقے میں گئے تو وہاں پر کسی راہب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ وہ راہب کچھ یوں کہتا تھا کہ کیا کوئی شخص یہاں پر مکہ سے یا حرم کی زمین سے آیا ہوا ہے؟ اگر آیا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کوئی احمد نام کا شخص وہاں پر اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے یا وہ آ گیا ہے؟ تو جب وہاں کے لوگوں نے مکہ والوں کو یا حرم والوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو یہ حضرت طلحہ تک بھی بات پہنچ گئی، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس شخص نے ان سے پوچھا تو ان کو نہیں معلوم تھا۔ خیر یہ جب واپس پہنچے تو مکہ کے اندر جا کر دریافت کیا لوگوں سے کہ کیا کچھ ایسا ماجرا ہوا ہے، تو اس لوگوں نے ان کو حضرت طلحہ کو بیان کیا کہ ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس طرح محمد علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا اسلام قبول کیا یا اور لوگوں کے بارے میں بتایا۔ تو آپ فوری گئے اور حضرت ابوبکر سے اس کے بارے میں اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، تو آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے یعنی حضرت ابوبکر سے ملاقات کے بعد ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور کچھ لوگوں کے مطابق حضرت ابوبکر نے ہی آپ کو اسلام قبول کروا دیا۔ تو یہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت سی جنگوں میں بھی شرکت کی۔ جس وقت بدر کا معرکہ آیا تو کہا ہی جاتا ہے کہ ان دنوں میں بھی آپ کسی تجارتی قافلے کے اوپر گئے ہوئے تھے، لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ کو بھی بدر کے جو حصے تھے مال غنیمت کے اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیا گیا۔ احد کے معرکے کے اندر آپ کی شجاعت کی داستانیں اکثر لوگ بیان کرتے ہیں اور ہمیں تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا بہت سا حصہ مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس وقت گھمسان کی جنگ جاری تھی اور مسلمان جس وقت ان کا پلڑا بہت ڈاؤن جا رہا تھا اور نبی علیہ السلام آگے بڑھ کر کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت جب لوگ سارے تتر بتر ہو چکے تھے اس وقت یہ صحابی رسول نبی علیہ السلام کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہے، بلکہ اس دوران آپ کے اوپر آنے والے برچھوں کے، تیروں کے، تلواروں کے وار بھی روکنے میں آپ سر فہرست سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے اندر آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بھی شل ہو گیا یا شہید ہو گیا، اور اس کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ موجود تھے تو آپ کے جب تکلیف ہوئی اس طریقے سے ہاتھ پہ یا جسم میں کسی حصے میں تو آپ نے اس طرح کے کچھ سی کے الفاظ کہے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے اس موقع کے اوپر تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام جنت میں جو تمہیں ملنے والا ہے وہ یہاں دنیا میں دکھا دیتے۔ یہ واقعہ بھی سیرت نگاروں نے یا مورخین نے بھی لکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بہت زیادہ فیاضی کرتے تھے، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یا مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ کو طلحۃ الفیاض بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ فیاضی کرنے والا۔ اور اسی طریقے سے آپ بہت زیادہ سخی بھی تھے۔ سخی ہونے کے حوالے سے بھی آپ کے بہت سے القابات بھی عرب دنیا کے اندر یا مورخین نے نقل کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیگر اور جنگوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور کچھ ایک خاص نسبت بھی نبی علیہ السلام سے آپ کی ایک ایسی بھی ہے
جو شاید کسی اور صحابی کو حاصل نہیں، کہ آپ کی 4 ازواج جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ازواج، جو 4 مختلف ازواج ہیں ان کی بہنیں تھیں. یعنی حضرت عائشہ کی بہن بھی آپ کے عقد میں تھیں، آپ کے عقد میں تھی. حضرت زینب کی بہن بھی جو ہیں وہ بھی آپ کے عقد میں تھی. اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ کی بہن بھی آپ کے عقد میں تھی. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ کی بہن بھی آپ کے عقد میں تھی. تو یہ بھی کچھ آپ کی خاص نسبتیں تھیں جو کہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھی. یہ آپ کا کچھ تعارف تھا. آپ کی جنگوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا اس کے اندر. اور آپ کی جو عمر ہے وہ بتائی جاتی ہے آپ کی وفات کے وقت. کچھ لوگ 61 سال، 63 سال، 64 سال تک مختلف آپ کے سن وفات بتاتے ہیں، لیکن جو آپ کی وفات ہے وہ 36 ہجری میں بتائی جاتی ہے کہ 36 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. اور یہ وفات ہوئی جس وقت جنگ جمل کا آغاز ہوتا ہے. جنگ جمل ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ شہادت جنہوں نے حاصل کی. یہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف آئے، لیکن جب حضرت علی آگے بڑھے اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے اور دیگر مسلمانوں کو بھی سمجھانے کے لیے آگے بڑھے، تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ جو ہے انہوں نے حضرت علی کی بات مان لی اور پیچھے ہو گئے، یعنی پچھلی صفوں پہ ہو گئے. لیکن جب آپ جانے لگے تو مورخین مختلف واقعات بیان کرتے ہیں. کچھ کے مطابق آپ کو مروان بن حکم نے تیر مارا جو کہ آپ کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا. کچھ کے مطابق آپ کو گلے میں تیر لگا، کچھ کے مطابق آپ کے گھٹنے میں لگا، اور اس نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں نے حضرت عثمان کا جو ہے بدلہ لیا ہے اس تیر مارنے کی وجہ سے. لیکن بہرحال اس تیر لگنے کی وجہ سے آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی شہادت کا معلوم ہوا تو آپ نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بہت زیادہ افسردہ ہوئے، اور آپ کے لیے کافی تعریفی کلمات بھی کہے. اور اسی طرح سے جب آپ کا سامان یا آپ کا جو بھی تھا وہ سامنے آیا بعد میں مال کی صورت میں، لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ ہمیں دیں، تو آپ نے حضرت علی نے ان کا سامان بھی ایز مال غنیمت کنسیڈر کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور آپ کا سامان جو بھی تھا وہ واپس ان کے جو بھی وارثان تھے ان کو ہی واپس لوٹایا گیا. تو یہ تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں. اسی طریقے سے آپ کی شہادت کے بعد ایک واقعہ اور بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ کچھ صحابہ کے سامنے یا حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے ان کو گالیاں دے رہا تھا. یعنی حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو، ان صحابہ کو گالیاں دے رہا تھا. تو حضرت سعد کو یا ابو اسحاق کو بہت غصہ لگا اس شخص کے اوپر. تو انہوں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس شخص پہ بد دعا کرنے کے لیے کیا کام کیا کہ آپ نے نماز شروع کی، نوافل شروع کیے 2، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس شخص کو نشان عبرت بنا اور مجھے وہ اس کو نشان عبرت بنتا ہوا دکھا. تو راوی لکھتے ہیں، یہ واقعہ تاریخ ابن کثیر میں بھی ہم نے پڑھا، وہ راوی لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آپ نے دعا کی اس طریقے سے بڑی شدت کے ساتھ، کیونکہ بہت ان کو غصہ تھا کہ اتنے بڑے صحابہ اور انکلوڈنگ حضرت طلحہ کو بھی کوئی شخص گالیاں دے اور حضرت علی کو بھی. تو ہوا یہ کہ ایک اونٹ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور اس اونٹ نے اس گالی باز شخص کو چیر ڈالا. جب یہ جا رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص تو کسی شخص نے ان کو آواز دے کے بلایا اور اس شخص کے انجام کا بتا دیا کہ جس کے لیے آپ نے یوں بد دعا کی تھی. تو بہرحال ہمیں بھی آج بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنتوں کی بشارتیں دیں. یہ طلحہ وہی شخصیت ہیں، وہی صحابی رسول ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں بھی شمار کر کے ایک روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایسے الفاظ بھی روایات میں ملتے ہیں کہ جس شخص نے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہو وہ آپ کو دیکھ لے. آپ کا رنگ بتایا جاتا ہے گندمی تھا اور آپ کے بال بہت زیادہ گھنے بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جن جنگوں میں نبی علیہ السلام کا آپ نے ساتھ دیا ان کی نسبت سے بھی آپ کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام کی طرف سے ملی.
اللہ کریم سے دعا ہے ہم ان سیرتوں کو جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، صحابہ کی، اہل بیت کی یا دیگر نیک لوگوں کی، اللہ کریم ہمیں ان سیرتوں سے سیکھنے والا بنائے اور ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن کو اللہ کریم اپنی جنتوں میں شامل فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔